یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ ما قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی یا سیدی سہل لنا اشقالنا یا سیدی سہل لنا اشقالنا یا سیدی سہل لنا اشقالنا۔ ہزار بار بشویم دہن بمشک غلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست نغمہ کجا و من کجا ساز سخن بہانائیست سوئے قطار می کشم ناقائے بے زمام را لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں۔ کیونکہ اسلم یہ واقعہ ہے کہ ذات خدا کے بعد میرے نبی پہ ختم ہیں عظمت کے سلسلے۔ اما بعد قابل صد احترام بزرگوں عزیز دوستوں، آج یہ عظیم الشان سالانہ عرس مبارک حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ خواجہ پیر فضل دین اویسی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے قدموں میں ہم بیٹھ کر ان کے عرس کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ 150 سال سے یہ عرس جاری ہے اور یہ سلسلہ اویسیہ کا عظیم مرد کلندر مرد درویش جو اس مزار میں لیٹا ہوا ہے، 1.5 صدی سے پہلے اپنی حیات ظاہری میں بھی فیض بانٹ رہے تھے، وصال کے بعد 1.5 صدی سے اب بھی فیض بانٹ رہے ہیں۔ یہی بات نقیب محفل نے بڑے ذوق سے آج بڑی مدت بعد کسی کو دھیمے لہجے میں اور علم اور ذوق کے ساتھ نقابت کرتے سنا ہے۔ دل خوش ہوا۔ کیا اقبال کا شعری ذوق یہ عام بندے کو آ ہی نہیں سکتا۔ اقبال قوم کا شاعر ہے اور یہ اسی آئے گا جو قوم کا فرد ہے، اور ہمارے قوم ہونے پہ بڑا سوال ہے۔ اقبال بڑا بلند آدمی تھا، بہت بلند آدمی تھا، کلندر لاہوری ایسے نہیں کہا جاتا، حکیم الامت شاعر مشرق ایسے نہیں کہا جاتا۔ کوئی وجہ تو تھی۔ اقبال جب قرآن پڑھتا تھا تو آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی لگتی تھی۔ وہ مفاہیم کی وہ ترجمانی اپنی شاعری میں کرتا کہ جس کے الفاظ نے قوم کو بیدار کر دیا تھا۔ وہ کلندر لاہوری، اور ان کے کلام سے آج پھر سے لطف ملا، اور ساتھ میں پنجابی بھی پڑھی کہ ولی اللہ تے مردے ناہی کردے پردہ پوشی۔ اور یہ کوئی شعر ہی نہیں ہے، اس پر حضور کا فرمان تصدیق ہے، الا ان اولیاء اللہ لا یموتون لیکن ینتقلون من دار الانادار۔ خبردار، اللہ کے ولی مرتے نہیں ہیں، وہ تو گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوتے ہیں، مرتے نہیں ہیں۔ کون کہتا ہے مر گئے ہیں؟ کون کہتا ہے وہ مر گئے؟
نا مرتے نہیں ہیں، مرتے نہیں۔ اچھا مرنے والوں کے لیے میرا ایک عجیب سا سوال ہے، وہ تم ولیوں کی جو ہے وہ موت کے بعد زندگی کا انکار کرتے ہو، حالانکہ حدیث بتا رہی ہے کہ موت کے بعد تو کافر بھی نہیں مرتا۔ عجیب بات ہے، کس الجھ میں پڑ گئے؟ کافر بھی نہیں مرتا، مومن ولی تو پھر ولی ہے، اور نبی کا تو مقام ہی وراء الورا ہے، اور یہاں کافر نہیں مرتا، دونوں قبر میں زندہ ہیں۔ فرق اتنا ہے، ایک عذاب کے لیے زندہ ہے، ایک دیدار کے لیے زندہ ہے۔ فرق اتنا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اس کو ذکر کرنا بیٹا سمجھ جائے۔ ایک عذاب کے لیے زندہ ہے اور ایک دیدار کے لیے زندہ ہے، وہ ثواب کے لیے زندہ ہے۔ مردہ کوئی بھی نہیں ہے، کون ہے؟ وہ ایک جہان ہے، اور اس جہان کو عالم برزخ کہتے ہیں، وہاں کی زندگی جدا ہے۔ اور جہنم میں بھی موت تو نہیں ہے، جنت میں نہیں تو جہنم میں کیسے ہے؟ ایک کہنے لگا جنت میں موت نہیں ہے، میں نے کہا جنت میں بھی نہیں ہے، جہنم میں بھی نہیں ہے۔ جنت میں بھی زندہ ہے، کافر بھی زندہ ہے، مرتد بھی زندہ ہے، زندیق بھی زندہ ہے۔ جنت میں ولی بھی زندہ ہے، غوث بھی زندہ ہے، کتب بھی زندہ ہے، وقتات بھی زندہ ہے، اغیاث بھی زندہ ہے، صحابی بھی زندہ ہے، اے نبی بھی زندہ ہے۔ جنت میں موت نہیں، میں نے کہا جہنم میں کیسے ہے؟ وہاں جنت میں انعام کے لیے زندہ ہے، مومن ولی غوث کتب انبیاء، اور جہنم میں کافر عذاب کے لیے زندہ ہے۔ دونوں کی زندگی عقل آباد ہے، دونوں کی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کا انعام ختم ہونے والا نہیں ہے، اس کا عذاب ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہاں مردگی کیا ہے؟ اور یہ تو آنکھوں سے کل نفس ذائقۃ الموت، اس کا اصول ہے، بس اس اصول کے تحت نبی ولی غوث کتب نے جانا ہے، بس بات ختم ہوگی۔ ہاں بس اتنا ہے۔ آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھنا، یہ قبر مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ اور ہم جس کے مرقد پر انوار کے سائے میں حاضر ہیں، یہ اللہ کا کامل ولی، ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اس عرص سے خواجہ پیر فضل الدین اویسی رحمت اللہ علیہ میں ہم سب حاضر ہیں، لنگر لے رہے ہیں، فیض لے رہے ہیں۔ ان کی جو قبر مبارک پر تجلیات رحمتوں کا نزول ہے، ان سے حصہ لے رہے ہیں، اور آپ میرے بعد بھی سلسلہ جاری رہے گا۔ میں نے مختصر پیغام ختم نبوت دینا ہے، چونکہ عرس تھا، اور اس کی صدارت صاحبزادہ والا شان محب ختم نبوت، مجاہد ختم نبوت صاحبزادہ پیر میاں محمد عمران اویسی صاحب زید مجدہ آپ فرما رہے ہیں، اور ان کے ساتھ عظیم المرتبت مجاہد ختم نبوت، جرنیل تحریک ختم نبوت، عظیم قابل قدر محترم ماہر محمد اسلم ناصر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، مرکزی امیر مجلس تحفظ ختم نبوت فیضان اولیاء اللہ ضلع ننکانہ، آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور قابل قدر بزرگ مجاہد ماہر شوکت صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور جملہ قراء نقیب محفل برادر محترم اور دیگر احباب ثنا خان اور انتہائی قابل قدر بزرگ و عزیز دوستو، میں اپنے وقت میں رہتے ہوئے پیغام ختم نبوت دینا چاہتا ہوں۔ ختم نبوت پچھلے عرس پہ بھی میں حاضر ہوا تو تعریف یاد کروائی تھی، اور ایک جملے میں آگے بڑھوں گا، زیادہ وقت نہیں اس تعریف پہ لوں گا۔ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔
میرے ساتھ مل جائیں، میں 2-4 جملوں میں آگے بڑھنا چاہوں گا کیونکہ یہ پہلے میں نے یاد کروا دی ہے اور رپیٹ ذرا ہو جائے۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں اور حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا، اور جو حضور علیہ السلام کے بعد دعوی نبوت کرے کسی بھی لفظ کے اعتبار سے، نبوی، ذلی، بروزی، تشریحی، غیر تشریحی، کسی بھی اعتبار سے نبوت کا دعویٰ کرے، وہ کافر بھی ہے، کذاب بھی ہے، جہنمی بھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اور جتنا زندہ باد جو فرمائے ذرا میں سبق، زندہ باد، جتنا توحید عقیدہ اہم ہے اتنا ہی عقیدہ ختم نبوت اہم ہے۔ جس طرح یہ کہنا اہم ہے اور فرض ہے ماننا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی قسم اتنا ہی اہم عقیدہ ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس پہ قرآن کی 100 آیتیں ڈائریکٹ ہیں، سارا قرآن انڈائریکٹ ہے، اور 210 حدیثیں، مجموعہ احادیث، امت کا اجماع قطعی بلکہ اجماع بالسیف، کلیئر کٹ ہے۔ 1500 سال میں آج تک کوئی ایک امت کا فرد ایسا نہیں جس نے عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیا ہو۔ جس نے انکار کیا وہ امت میں نہیں رہا، اور امت میں سے کسی سے انکار نہیں کیا۔ یہ ایسا عقیدہ ہے، اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تعریف کے بعد اب 7 صدی نہ 1500 صدیاں گزر گئی۔ پہلا جھوٹا مدعی نبوت مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، طلیحہ اسدی، یہ حضور علیہ السلام کے ظاہری زمانہ پاک میں جنہوں نے دعوی نبوت کی ہے۔ فیروز دہلوی صحابی رسول ہیں، ان کو اسود عنسی جھوٹے مدعی نبوت کے قتل کے لیے خود حضور نے روانہ کیا۔ مسیلمہ کذاب یمامہ کا، اس کو حضور نے خط لکھ کر کذاب کہا، اور پھر حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد از الانبیاء بالتحقیق، انہوں نے لشکر روانہ کر کے یمامہ کے میدان میں مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کرا دیا۔ صحابہ نے تلوار سے فیصلہ کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ صدیاں گزر گئیں، وقت گزرتا گیا، جھوٹے آتے رہے، امت انہیں بتاتی رہی، امت ان کے منطقی انجام تک پہنچاتی رہی، امت کے ایمانوں کا پہرا دیتی رہی، ختم نبوت کا پہرا دیتی رہی، یہاں تک کہ 13ویں صدی میں مرزا غلام قادیانی جہنم مکانی، انڈیا کی سرزمین، گرداسپور ضلع، پٹیالہ تحصیل کے ایک گاؤں قادیان میں پیدا ہونے والا، مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے والا، یہ نام نہاد کلمہ پڑھنے والا مرزا قادیانی 52 برس تک مسلمان رہا، اپنے آباء و اجداد کے دین پر رہا۔ 52 برس کے بعد اس نے نبوت کے چھوٹے چھوٹے پہلے دعوے کیے، محدثیت کا، مجددیت کا، مہدیت کا، پھر اس نے مسیح مسیح کا، پھر عین مسیح کا، پھر افضلیت مسیح کا، پھر ذلی نبی کا، پھر بروزی نبی کا، پھر تشریحی نبی کا، پھر غیر تشریحی نبی کا، پھر عین مکمل نبی کا، پھر رسول ہونے کا، پھر صاحب شریعت رسول ہونے کا، پھر نعوذ باللہ اس مرزا قادیانی ملعون نے محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر اس مرزا ملعون نے صرف اسی پر نہیں رکا، اس نے نعوذ باللہ خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کر دیا، پھر خدا کا باپ ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے خود خدا ہونے کا بھی دعویٰ کیا، اس نے خدا کی بیوی ہونے کا بھی دعویٰ کیا، اس نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کا مجموعہ ہونے کا دعویٰ کیا۔
اس نے بہت سے کفریہ دعوے کیے. یہ میں نے 1 منٹ میں یہ سارے اس کے دعوے بیان کر دیے. ویڈیو ریکارڈ ہے، جس کو حوالے کی ضرورت ہو میں حاضر ہوں. پچھلی بار کتابیں دکھا کے بتایا تھا، آج میں نے اجمالاً یہ بات ذکر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی نیا دوست بھی ہو تو اس کے بھی پتہ چلے کہ ختم نبوت کیا ہے اور جھوٹے مدعی نبوت کہاں سے شروع ہوئے ہیں اور مرزا قادیانی کہاں کا رہنے والا ہے اور اس کے کفریات دعوے کیا ہے. اب توجہ کرنا ذرا، میں موضوع کی طرف آ رہا ہوں. یہ مختلف محافل جو ہماری ہوتی ہیں جہاں پہ ہم ختم نبوت کا پیغام، دیکھو اب عرس ہے، آپ عرس پہ آئے ہو نا، ولیوں کی شان ہے، بیان ہونی چاہیے، ہوگی بھی میرے بعد، ان سے پہلے بھی ہوئی ہے. لیکن یہاں پر اویسی صاحب کا بالخصوص ایک اہتمام کرنا کہ ختم نبوت کا پیغام دیا جائے. آخر وجہ تو ہے نا، یہ جو ہم سپیشلی ختم نبوت کانفرنس کرتے ہیں، بھی جلسے کرتے ہیں ختم نبوت کے، بھئی کوئی وجہ تو ہے. لوگ کہتے ہیں ایسے جلسے کرتی ہو، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا میں بتاؤں کہ فائدہ کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 مقام ہیں ایمان کے درجوں کے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کہیں ظلم دیکھو اور کوئی ایسا کفر دیکھو ظلم، تو اگر طاقت ہو تو ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے روکو، نہیں تو دل میں برا جانو. اور یہ جلسے کرنا تو دوسرا درجہ ہے. زبان سے ہم اس کے خلاف محاسبہ کر رہے ہیں، یہ زبانی جہاد ہے، زبانی انقلاب ہے جو اس کے خلاف کرتے ہیں. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ سادہ لو بندہ جو کتاب نہیں پڑھ سکتا، وہ سادہ لو بندہ جو درس نظامی نہیں کیا ہوا، وہ سادہ لو بندہ جو تاریخ ختم نبوت نہیں جانتا، وہ سادہ لو بندہ جو عقائد کی تفصیل نہیں جانتا پڑا ہوا، وہ کیا کرے؟ اگر یہ جلسوں میں بھی سادہ انداز میں بھی دین نہ بیان کیا جائے، ختم نبوت نہ بیان کی جائے، تو اسے کیسے سمجھ آئے گی؟ وہ ہل چلانے والا، وہ ریڑی بان، وہ مزدور، وہ مل مزدور، وہ جناب چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے والا جسے اپنی دنیا سے فرصت نہیں ہے، وہ دین سیکھنے کہاں جائے گا؟ یہ جلسے، یہ عرس، یہ پروگرام اس لیے ہوتے ہیں کہ ایک سادہ بندہ بھی 1 گھنٹہ آ کے بیٹھ جائے، اسے بات سمجھا دی جائے، اس کے پیڑ پلے پڑ جائے اور اس کو یقین ہو جائے. جب وہ سن لے گا کہ ہمارے عالم دین نے، ہمارے مسلک کے اسلام کے نمائندے نے یہ بات ہمیں قرآن اور حدیث سے سمجھا دی ہے، تو پھر وہ کتاب نہ بھی پڑھ سکا تو انشاءاللہ عقیدہ پکا کر گیا تو جنت چلا جائے گا. اور اس کی انقلابی کیفیات ہم نے دیکھی ہے بہت زیادہ مقام پر، اس کا بہت بڑا اجر ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، یہ تو ایک اور اینگل میں بتاؤں، بعد میں نتائج پہ بات کرتا ہوں. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے، کہاں بیٹھے ہو؟ دریوں پہ، جو میں جس طرح توجہ دلانا چاہتا ہوں، ویسے تو مسجد میں بیٹھے ہو، دریوں پہ بیٹھے ہو نا، دریوں پہ. عرس کس کا ہو رہا ہے؟ خواجہ پیر فضل الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ کا. اللہ کے ولی مانتے ہو نا؟ ولی مان کے آئے ہو نا؟ اللہ کا مقرب بندہ مان کے آئے ہو نا؟ ان کے ذکر میں بیٹھے ہو نا؟ تو سننا ذرا. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے مکتوبات شریف میں، فرماتے ہیں کہ تیمور لنگ بادشاہ جو تھا نا، بہت بڑا بادشاہ تھا، دنیا دار تھا. ظاہر بادشاہ دنیا دار ہوتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ شمس الدین التمش والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں جن کی ساری زندگی تہجد نہ ضائع ہو. التمش جیسے جن کی ساری زندگی عصر کی سنتیں نہ قضا ہوئی ہو، ایسے بادشاہ کم ہوتے ہیں. صلاح الدین ایوبی جیسے کو روز پیدا ہوتے ہیں، نور الدین زنگی والے کو روز پیدا ہوتے ہیں، لیکن بالعموم بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، دنیا ان کے اندر چھائی ہوئی ہوتی ہے. تو تیمور بادشاہ ایسے ہی تھا، دنیا دار بھی تھا، فوت ہو گیا. مجدد پاک اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ کسی اللہ کے ولی کو خواب میں ملا تو آپ نے پوچھا تیمور تیرے ساتھ کیا بنا؟ اس نے کہا میرے اتنے گناہ تھے کہ شمار نہیں ہے، لیکن میرے رب نے بغیر حساب بخش دیا ہے. اب وجہ دیکھیے گا، کہا کیا وجہ بنی، وہ سبب کیا بنا کہ اللہ نے تجھے بغیر حساب بخش دیا؟ کہا میں ایک بار اپنی سواری پہ بیٹھا، بڑے تجھ کو احتشام کے ساتھ جا رہا تھا کہ راستے میں شاہ نقش بند کی مجلس ختم ہو چکی تھی اور خادم دریاں جھاڑ رہے تھے اور دریوں سے گرد نکلی، گرد میری ناک میں آئی
آئی، میں نے تیور نہیں بدلا۔ رب نے فرمایا میرے ولی کی مجلس کا گرد تیرے ناک میں آیا، جا تیمور میں نے اپنے ولی کی مجلس کی تری کی گرد کی وجہ سے تجھے بخش دیا۔ بات میری دوسری طرف چلی گئی۔ میری سوچ دوسری طرف چلی گئی۔ ایک ولی کے ذکر کی مجلس کی تری کا گرد ناک میں چلا جائے رب بخش دیتا ہے۔ تو جنہوں نے فلیکس ختم نبوت کے اٹھا کے گلیوں کے گرد اٹھائے اور ختم نبوت کی مجلسیں سجائی، دریا بچائی، کرسیاں لگائی، بلکہ یہاں تک کہ نہیں دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر، سینے پہ ختم نبوت کا بیج لگا کر، زبان پہ ختم نبوت کا نعرہ لگا کر، بازوؤں کو ہوا میں لہرا کر قادیانی گستاخوں کو چیلنج کرتے ہوئے کہا اے قادیانیوں میدان لگے گا اور یہی لگے گا کیونکہ ہم محمد والے ہیں، ہم محمدی ہیں، یہی ہوگا۔ تو جس نے دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کی، ذکر کی مجلس کی دری کا گرد ایک طرف، نبی کی ختم نبوت کا مقام اور ہے۔ اسی لیے تو گولڑا کے تاجدار پیر مہر علی نے فرمایا تھا جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے، ان سے منسوب جملہ، جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پہ آمنہ کے لال کا ہاتھ آ جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا، میں ایک مثال عموماً دیتا ہوتا ہوں، ذہن سازی کرنے جا رہا ہوں۔ تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہو، محلے کے 10 آدمی آئے مٹھائی لے کے، مبارک ہو مبارک ہو، آپ انہیں چائے بھی پلاؤ گے، پانی بھی پلاؤ گے، کھانا بھی کھلاؤ گے، بٹھاؤ گے، عزت کرو گے، وہ تمہیں پیارا لگے گا۔ اب پیارا لگنے والوں میں ذرا معیار تم نے بتانا ہے، آپ نے۔ وہ مبارک دینے آئے ہیں بیٹے کی، تمہیں پیارا لگا، بازار میں کسی نے تیری ماں کے بارے میں بات کر دی، تیرا ملنے والا اس نے اس بکواس کرنے والے کے منہ پہ تھپڑ دے کے کہا منہ بند کر رہے میرا یار ہے، اس نے تیری عدم موجودگی میں تیری عزت کی وکالت کی بلکہ بدلہ لیا۔ ایمانداری سے بتا، محلے کا وہ بندہ جو مٹھائی لے کر تیرے گھر آیا ہے وہ زیادہ پیارا ہے جو تیری عزت کر کے چوک میں لڑ رہا ہے، وہ زیادہ پیارا۔ عزت پر پہرا دینے والا نا، تو یہ تیرا میرا معیار ہے نا، تیرا میرا معیار ہے۔ وہ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ تبریغ پیش کرنے والے پیارے ہیں، کوئی شک نہیں۔ جو حضور کی شناخوانی کرے، جو حضور کی مدح بیان کرے، جو حضور کی تعریف کرے، حضور کو پیارا ہے، لیکن جو حضور کی عزت پہ کٹ جائے اسے ممتاز اور علم و دین کا مقام جدا ہو جاتا۔ اس ممتاز اور علم و دین کا مقام کو کوئی نہیں پہنچتا۔ نہیں عقل تو میں جماعت علی سے پوچھ لے، جس نے علم دین کے قدموں کو بوسہ جب دیا تھا تو لوگوں نے کہا تھا بابا جی تم سید بھی ہو، آل نبی بھی ہو، آپ چہرہ دیکھے، فرمایا تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس عاشق کے قدموں پر رب کی رحمتیں کیسی نازل ہو رہی ہیں۔ اسی مقام پر اقبال نے کہا تھا وہ عشق کی ایک جست نے، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، وہ زمین و آسمان جس کو بے قرار سمجھا تھا میں، وہ عاشق کی ایک جست ہے، سارے فاصلے طے ہو جاتے ہیں۔ اور جس نے حضور کی عزت پہ پہرا دیا، ختم نبوت پہ پہرا دیا، وہ باقی ہزار نیکیوں کے عملوں سے بھاری عمل ہے۔ مثال اور میرے ذہن میں آ گئی ذہن سازی کرنے کے لیے۔ ایک مل اونر اپنے دوسرے مل اونر دوست کے پاس بیٹھا تو کہنے لگا او بھائی میری مل نقصان میں جا رہی ہے،
گھاٹے پہ جا رہی ہے, مارکیٹ میں بزنس میرا لو ہو رہا ہے. کہا کیا وجہ ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ میری فیکٹری کا جو منشی ہے نا, وہ سامان مارکیٹ میں دے آتا ہے لیکن ریکوری نہیں کرتا, آتا بھی لیٹ ہے, جاتا بھی پہلے ہے, سست بہت ہے, اور اس لیے مارکیٹ میں میرا جو ہے نا بزنس بہت مندہ ہو گیا ہے, کیا کروں؟ دوسرا دوست مل اونر کہنے لگا بھائی اس میں کون سی اچھمبے والی بات ہے, وہ منشی بدل دے, جو لیٹ آتا ہے, پہلے جاتا ہے, ریکوری نہیں کرتا, بڑا سست ہے, غیر ذمہ دار ہے, اس کو بدل دے. اس نے کہا اس کو بدل نہیں سکتا. اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا وجہ ہے ساری خامیاں اس میں ہیں لیکن ایک خوبی سب خامیوں پہ بھاری ہے. کہا وہ کیا؟ کہا مارکیٹ میں ہمارے خلاف کوئی بات کرے برداشت نہیں کرتا, لڑ پڑتا ہے. بس یہ اس کی خوبی, ہمیں اس کی ساری خامیوں پہ بھاری ہے, اس لیے دل کے ہاتھوں مجبور ہے, اسے نکال نہیں سکتے. میری توجہ مدینے چلی گئی. میں نے کہا ایک دنیا دار جو 2+2 کر کے رات کو سونے والا ہے, جو کیلکولیٹر چیک کر کے اپنی دولت کا حساب لگا کے روز سونے والا ہے, وہ بھی اپنی عزت کے پہرے دار سے محبت کرنے پہ مجبور ہے, اگرچہ وہ نااہل اور نالائق اور سست ہی کیوں نہ ہو, اس کا ضرب بھی برداشت نہیں کرتا. میں نے کہا ختم نبوت کے کارکن, اگرچہ تو سست کاہل عملوں کی وجہ سے ہے, پریشان نہ ہونا, غیرت ختم نبوت کی زندہ رکھ, مدینے والا پیار ضرور کرے گا, مدینے والا کرم ضرور کرے گا, مدینے والا شفاعت ضرور کرے گا. شرط ایک ہی ہے, غیرت. نماز اچھی, روزہ اچھا, حج اچھا, زکوٰۃ اچھا. ایسے تو زکوٰۃ اچھی ایسے تو نہیں نا محمد علی جوہر نے کہا تھا, مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا, نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو. تائیدار گولڈا ایک جملے کی طرف صاحبزادہ صاحب نے مجھے نشاندہی کی تو سنا دیتا ہوں. جب مرزا قادیانی نے اس سے مناظرہ کے لیے آپ گولڈا شریف سے روانہ ہونے لگے نا, تو آپ خود فرماتے ہیں, انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ لوگ جو مخلص تھے مخلصانہ مشورہ دے رہے تھے, آگے آپ نے لکھا حالانکہ وہ اخلاص کے معنی بھی نہیں جانتے تھے. آپ نے وہاں بھی بڑی کمال کی بات کی, وہ مخلصانہ مشورہ مجھے دے رہے تھے حالانکہ وہ اخلاص کے معنی بھی نہیں جانتے تھے. انہوں نے کہا پیر سائیں کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا مرزے کے ساتھ مناظرہ کے لیے جا رہا ہوں. کہا مناظرے کرنا تو مولویوں کا کام ہے, پیروں اور صوفیوں کا کام تو نہیں ہے نا کہ آپ صوفی ہو اور پیر ہو اور مناظرے کرتے پھرو. فرمایا ہم ایسی فقر سے ہزار دل سے بیزار ہیں اور ایسی بے غیرتی ہے جو قادیانیت کا راستہ روکنے کے لیے ہمیں روکے. ہم ایسی فقیری پر لعنت بیچتے ہیں, ایسے فقر سے ہزار دل سے بیدار ہیں جو ہمیں ختم نبوت کا پہرہ داری سے روکے, مرضیت کے رد کرنے سے روکے. ہم جائیں گے, یہ کیسے ممکن ہو کہ ختم نبوت کا غدار میدان میں ہو اور نبی کی آل حجرے میں بیٹھی رہے؟ کیا دین ہے؟ پیر میرے لیے بتا دیا. سنو پھر, یہ جو پروگرامز ہے نا, میں یہاں پہ بات کر رہا تھا کہ ان پروگراموں کی بڑی اہمیت ہے, بڑا مقام ہے, اس سے لوگوں کو اویئرنس ملتی ہے, شعور ملتا ہے, اور ہم نے اس کے نتائج دیکھے. یقین کرو بڑی بڑی گہری تعلق دوستیاں یاریاں تھیں. جب انہیں ختم نبوت کا شعور ملا, شرط ایک ہی ہے, حلالی ہو. شرط ایک ہی ہے, حلالی ہو, نطف میں کوئی فرق نہ ہو, بات سمجھ آ جائے فوراً غیرت جوش مارتی ہے. نبی پاک کا نوکر ہو, محبت دل میں ہو. جہالت کی وجہ سے ٹھیک ہے, نہیں پتا تھا, جہالت کی وجہ سے نہیں پتا تھا, شعور نہیں تھا قادیانی کون ہے, ختم نبوت کیا ہے, عقیدہ اسے پتا نہیں تھا. لیکن جب اسے پتا چل گیا کہ یہ حضور کے اتنا بڑے دشمن ہے, تو پھر اس کا انجام پتا کیا ہے؟ میں 2-3 چھوٹے سے واقعہ اپنے عوامی انداز میں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں. جب مڑ بلوچہ میں ہمیں شعور ملا, اللہ نے دیا, دور
طالب علمی میں تو ہم نے اذان دینا شروع کر دی. بڑے طوفان آئے, بڑے پہاڑ آئے, آج بھی طوفان اٹکتے پھرتے ہیں, لیکن مالک کی توفیق سے سلسلہ جاری ہے. توفیق اسی کی ہے, بندے کا کوئی کردار نہیں ہے, یہ مت سمجھنا. بندے کی اپنی کوئی حیثیت نہیں, کوئی اوقات نہیں, ہم سرنڈر کرتے ہیں, کوئی ہماری حیثیت نہیں ہے. یہ سب اس کی توفیق سے ہے کہ 23 سال ہو گئے اللہ کے فضل سے. ان بزرگوں کی معیت میں مار صاحب قبلہ مار محمد اسلم ناصر صاحب کی سرپرستی اور قیادت میں, پیر عمران اویسی صاحب کی یہ محبت, قیادت اور ان کی سنگت میں اتنا عرصہ بیت گیا. اب جب شروع کیا نا وہاں مڑ بلوچن پتہ نہیں تھا, وہاں پہلے کے حالات میں بتاؤں اور اب کے بتاؤں آپ کو سمجھ آئے تھوڑا سا. شیخی بگارنا مقصود نہیں ہے, کوئی اپنی بلے بلے کرانے کے لیے یہ باتیں نہیں بتانے لگا. واللہ باللہ تاللہ میں یہ باتیں صرف اس لیے سنانے لگا ہوں کہ جب تم کسی کو شعور دے دو گے نا تو ہو حلالی انقلاب ضرور آتا ہے, انقلاب ضرور آتا ہے. اب دیکھنا ذرا, نہیں پتا تھا جب تو پتا کیا تھا کہ مرزئی مر گیا, ہمارے گاؤں کا جنازہ مین روڈ آڑت پہ پڑا گیا. جنازے میں کئی کلمہ پڑھنے والے ہیں مسلمان بھی شامل. مرزئی مرا, مسلمانوں کی مسجد سے جنازے کا پھٹا اٹھایا گیا اور اس پہ مرزین عورت مرزین مرد کو مرزئی کو غسل دیا گیا. یہ حالت تھی. مرزین عورت کے پیسے آتے مسجد کے فنڈ میں لگتے, یہ حالت تھی اس وقت. لوگ کھاتے پیتے, کوئی گریز نہیں تھا, سارا کچھ چلتا تھا. جب شعور کی اذان دی, ختم نبوت کا آوازہ بلند ہوا, بتایا عقیدہ ختم نبوت کتنا حساس ہے اور قادیانیت کتنا فتنہ غلیظ ہے, کتنا گستاخ فتنہ ہے, تو لوگوں کو شعور آیا, نئی نسل کو شعور آیا. اب توجہ کرنا, شعور کے بعد پہلے کا میں نے منظر دے دیا, حالت کیا تھی, اور اب سنیے. راجہ ہے ہمارے مڑ بلوچا کا, مبشر نام اس کا, ٹین لڑکا, اس کی بازار میں دکان ہے, حمام ہے. ایک چٹے سوٹ والا بندہ اندر آتا ہے, مہمان ہے, اجنبی ہے, کہتا ہے شیو کر دو, کہتا ہے جی بیٹھو تشریف رکھو. بڑے آؤ بھگت سے تشریف پہ بٹھاتا ہے, اس کو گلے میں وہ تولیہ وغیرہ لٹکاتا ہے, پانی لگاتا ہے, فوم لگاتا ہے. اور یہ حمام میں جاتے ہو آپ سارے, تو ہمارے جو راجے برادران ہیں ان کی ایک عادت ہوتی ہے, اور وہ عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ شروع کرتے ہی تعارف شروع کر دیتے ہیں, کتوں آئے ہو بھائی جی, کون ہو, کنا پرانے آئے ہو, تو جی اپنے بیلی ہوں تو انہوں نے اور گلا شروع کر دیتے ہیں, گل بار کے وہ جاری رکھتے ہیں, زبان نہیں بند رکھتے, چل کیونکہ محبت یا ایک انداز ہے ان کا. تو جب نیا ہو تو اس سے بھی ضرور بات کرتے ہیں. وہ نا اس نے فوم لگا لیا, یہ جینون واقعہ بتا رہا ہوں, گواہ موجود ہے میرے پاس, مبشر نام میں انہیں بتا دیا. اس نے جناب فوم لگا دیا, سارا وہ صابن سوبن وہ فوم بن گیا, اس پہ وہ سارا ابل. یہاں سے اس نے بات شروع کی, کیا نام ہے, نام پوچھا. اچھا باتیں کرتے کرتے نا یہاں تک آ گیا اس طرح سے. کہتا ہے کہاں سے آئے ہو, کہتا ہے چنیوٹ سے. کہتا ہے وہاں سے کہاں سے آئے ہو, کہنے لگا ربوے سے. یہاں تک اس طرح آ گیا, کہنا آگے آئے کہاں سے ہو, کہنے لگا اے تارک ڈاکٹر نہیں جڑا وہ مرزائی سی, انہیں کہ اے تارک جڑا مرزائی دیا لائے ہو, تسی بھی مرزائی ہو. انہیں کیا ہو, تولیہ کھچ کے اندر آندھا, اور ٹھوکو تیا میری دکان پلیز کر چھڑیا. انقلاب دیکھ رہے ہیں. اور اس نے آگے بتا کیا کہا, منتا نہیں. یہ دکان امام کی اور اس مرزائی کی دکان سے 5 یا 6 دکانوں کا فرق ہے, اسی سائڈ پہ, رائٹ سائڈ پہ. تو کہنے لگا او خدا دا واسطے میری پوری تے مونتے, میں انج باہر نکلنے کا نکل باہر تنوں کے, تو اس طرح تے میری کرسی پلیز کر چڑیے, تو نے میرے پہلے پتا ہوتا تھا تنوں ورڈے نہیں سی, نکل باہر, میں دکان تو نہیں ہے. یقین کر لیں بازار نے دیکھا, آدھی داڑھی پہ اس طرح لگا ہوا, آدھی پہ فوم, اس کو دھکے دے کر دکان سے نکالا. مرزائی کی دکان تک جاتے لوگ ہنس رہے ہیں, وہ ذلیل ہو رہا ہے. 22 سالے لڑکے نے اسے بتا دیا جب شعور آئے تو محمدی یوں کرتا ہے, جب شعور آئے تو محمدی یوں کرتا ہے.
اور پھر اس نے 3-4 پانی کی بالٹیاں ٹوٹی نہیں تھی نلکے سے پانی لا کے اس نے فرش دھویا اور جڑا آوے پوچھے آندھا وہ مرزائی کتا آیا سی تے میری جگہ فرید کر لو جی وہ دی 5 منٹ دے فرش توڑنا جڑی تبلیغ ہوئی 2.5 گھنٹے دی تقریر نہ لو فرق نہیں پیا یہ ہے اور اسی مڑ بلوچہ میں میلاد چوک میں ایک ٹائر والی دکان ہے جائیں جا کے پوچھ لینا یہ ابھی موجود ہے جہاں ہماری مرکزی کانفرنس ہوتی ہے نا میلاد چوک یہ پرانی کلا منڈی وہیں چوک پہ ٹائر والی دکان ہے اس کا نام ہے آصف ٹائر والا وہ تھتھا ہے تھوڑا سا انصاری برادری سے ہے غریب ہے لیکن تھتھا ہے تھوڑا سا توتلا کے ٹھیک ہے وہ کہیں گیا ہوا تھا ٹوڑی گاڑی آ گئی ٹوڑی گاڑی شگرد تھا بچہ تو اسے نہیں بدل گیا پینچر سے لا دے اس نے سٹپنی لگائی تھی سٹپنی نیچے وہ سوری کیا اس کو کہتے ہیں جیک لگایا جیک لگا کے اس نے نا وہ ٹائر اتار لیا اور پنچر کے لیے رکھا پنچر کے لیے تو وہ کون بندہ تھا وہ علاقے کا 1.5 مربع 2 مربع کا مالک بھٹی برادری کا بندہ تھا جس کی گاڑی تھی ٹوڑی جس نے پنچر کے لیے وہ گاڑی کھڑی کی تو جب اس نے اتار کے اس کو نیچے رکھا ٹائر کو تو اتنے میں وہ آصف آ گیا نوجوان جس کی دکان تھی اور اس نے دیکھا گاڑی اور اس کے مرضی مالک کو اور دیکھا نیچے بچے کو کر رہا ہے اس نے کہا اے کی کر رہا ہے کہندہ استاد جی ٹائر تے پنچر اور ٹپ نے کیا کہندہ استاد جی نے کیا کہندہ بند کر کتے نے کیا تھا انہیں کیا کیوں انہیں کیا نہ تھا پنچر آسانی لانا انہیں کہا استاد جی کیوں انہیں کہا تینوں نہیں پتا مزہی ہے لو جی ایڈا بچہ انصاری دکاندار ماڑا گل کر رہے بازار دے وچ کھڑے ہیں اور لٹھا پایا چودھری 2 مربع دے قریب زمین دا مالک علاقے دا چودھری پسینہ آ گیا موتے کہندے یار انہوں ٹائر نو میل تے دے پینچر کس دے نہیں لانا تے سٹپنی لا دے انہیں کہا آپ پہ لا میرے کو نہیں لگتا پورے بازار نے ویکھے پورے بازار نے 2 مربع دا مالک بھٹی اپنے چٹے لٹھے دے سوٹ اپنے ٹائر نو آپ پہ بیچنا دے وہ نکلو کہندے ساڑی دکان تو پرا دے جائے وجہ کی یہ شعور جب آ جائے شعور جب اور یہ جو میں واقعہ سنانے لگا ہوں یہ تیسرا واقعہ بھی 100% جنرل واقعہ وہ نوجوان جب ہماری پہلی کانفرنس تھی دوسری تھی تیسری تھی بٹ خاندان سے اس کا تعلق ہے بٹ اجاز بٹ اس کا نام ہے آج کل سعودیہ ہوتا ہے وہ بندہ مرزائیوں کے گھر بندوقیں لے کر ہمارے خلاف کھڑا ہوتا تھا پہلی دوسری تیسری کانفرنس میں بندوقیں لے کر کھڑا ہوتا تھا اور مرزائیوں کا پیرا دیتا تھا لالچ تھے مفادات تھے علم نہیں تھا ٹیکسی ڈرائیور تھا ایک دن کیا ہوا 7 والے رتیاں گاؤں میں ہمیں مناظرے کی دعوت ہے کہ مرزائی یہ بات پہ اڑا ہوا ہے اور حوالہ چاہیے لے کے آ سکتے ہو میں کہ انہوں کی چاہیے انہوں کی چاہیے خانوں مرزائی نال مناظرے کی دعوت انہوں کی چاہیے میں نے کہا ہے جناب اب ان ٹائم کال آئی تو گاڑی تو 2-3 گاڑیاں ہمارے ساتھ سفر میں جاتی ہوتی ہیں وہ نہیں تھی اور دیکھا شادی یا کوئی مصروفیت اڈا خالی ایک ہی گاڑی تھی اور وہ اسی اجاز بٹ کی تھی جو مرزائیوں کا بہت قریبی تھا لیکن تھا مسلمان نا اور ہمارے قریبی گلی میں تھا چھایا تھا کسی نے کہا وہ ہے جانا ہے میں کہ ہون بڑی مشکل پڑی جانا ہی جانا ہے ان بلاؤ اس بلایا گیا بیٹھ کے چلے گئے 2-3 گھنٹے ہماری مرزائی سے ٹاکرا ہوا حوالے دکھائے گئے سارے کچھ ہوا مرزائی بھاگ گیا بڑی اس کی رسوائی ہوئی اس نے مانا تو نہیں لیکن بھاگ گیا بات ختم ہوئی ہم نے وہ وہاں سے اٹھے گاڑی پہ بیٹھے آئے گاؤں سے نکلے تو 1.5 کلومیٹر باہر گاڑی چلتے چلتے درمیان میں اس نے روک دی اور روک کے اس نے دروازہ اپنا کھولا ایسے جلدی سے میری طرف آیا میں نے کیا لگتا ہے کام خراب ہے ایک لمحے کے لیے نا چھٹی ہے جس انداز سے ڈرائیور نے گاڑی روکی ہے سنسان ہے اور بستی سے ہم نکل چکے ہیں یہ اس نے میرے دروازے کی طرف آیا کام ٹھیک نہیں ہے میں بڑے غور سے اس کو دیکھ رہا ہوں اس نے میرا دروازہ کھولا میرے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے
کہ یار آج میں معاف کر دے. خدا کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں بندہ بھی موجود ہے, زندہ ہے, اور اس کے اپنے الفاظ نے سارے مجھے کہنے لگا میرے معاف کر دی. میں کیا ہویا کی انہیں کہا میرے پہ دس میں آج توبہ کرنے لگا. میں جنی بری مرضیاں نال گیا میں انہوں نے پتہ ہی نہیں سی یار اے ایڈے گندے عقیدے. کوئی اہل بیت دی شان چھیڑیاں گستاخیاں, صحابہ دی شان چھیڑیاں گستاخیاں, حضور دی شان چھیڑیاں گستاخیاں. انہیں کہا یار میرے واللہ نہیں سی پتا, میں تے سمجھدا سا جویں مولویاں دے رولے ہوندے نے انج دے ہی کوئی رولا ہے تے چلو انہاں دا تے اخلاق ہی بڑا ہے تے میں تے اتر انہاں واسطے لگا سا. میرے نہیں سی پتا اج میرے معافی دے تے میرے دس میں رب کولوں کنج معافی منگا. اودی اکھاں چوں اترو تے سیرو نے میرے گھٹنے چ رکھ دیتا. میں گڈی دی اگلی سیٹ تے تو نے دروازہ کھول کے میں انہوں چوک کے سینے لایا. میں کہا بٹا میں تے کچھ اور خیال کری بیٹھا تھا کہ تے پتہ نہیں ہن کی بننا ہے, تو کیڑے اندازے نال آیا ہے, پر تیرا دل بدل گیا تے میں کہا بٹا معافی دی اتنی کوئی صورت ہوندی یا غیرت جاگ جاوے, توبہ ہو جائے, رجوع ہو جائے رب ول, اور اندر بندہ دا شرمندہ ہو جائے اپنے کیتے گناہاں تے. میں کہ تو ود کوئی نہیں ہو, مالک کرم کرے گا. لو پھر وہ دن گیا, وہ دن آیا, وہ اجاز بٹ. پھر ہماری مجلس ممبر شورا بھی اور ہمارے مہمانوں کو انٹرچینج سے لانے والا گاڑی بھی وہی, بندہ بھی وہی. ڈیوٹی بدل گئی. جو کانفرنس کی رات مرضیوں کے گھر 222 پکڑ کے ہمارے مخالف بیٹھتا تھا وہ ہمارے مہمانوں کو لینے کے لیے خان کا انٹرچینج کبھی سانگلا جو ہے وہ شہر پہ سے مہمانوں کو پک اینڈ ڈراپ کرتا ہے. اور ایک بار جب نیا آیا نا میری طرف اور بازار میں گیا تو مرزینہ دے فون آئے, اجازت کر نہیں ہونا. انہیں کیا لعنت مک گیا رشتہ. انہیں کیا ہویا کہ تینوں آندے سا نا بدیو زمان نہ ملی, انہیں تیرا دماغ خراب کر چھڑی. انہیں کیا لعنتیو بدیو زمان نہ ملے یا نہیں ملے, میں نو پتہ ہی ہونے لگ گیا تسی کڈے بڑے مدعا ہو, کٹے بٹے نبی دے دشمنوں. اور میں نے تو پتہ ہی نہیں سی اس بندے دے پھر دے تو چاندے سن. انہوں نے شیر پالیا سی, کہنے ساڑا ببر شیر ہے. گھن میں نے جدا ترکڑا ہوئے میرے ببر شیر ہی سمجھ دیں. لیکن جب وہ آیا اور پھر لل کر کے آیا, لل کر کے پرانا تعلق تھا. اب جو حضرت واقعہ کون کرنے لگا نا یہ سے بھی کمال ہے, جنمن واقعات سنانے کو دی کر رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں گی یہ جلسوں کا فائدہ کیا ہے, اس کے ثمرات کیا ہے. ذہن بدل جائے تو کہاں تک ہوتا ہے فائدہ, انقلاب کیا ہوتا ہے. اب وہ لڑکا ختم نبوت کا مجاہد بن گیا, ہمارے ساتھ آتا جاتا ختم نبوت کی باتیں گھر والوں کو سمجھایا نہیں, مرضیاں پڑھ نہیں جانا ہوں, ابے نے سمجھایا. ایک دن ہم آئے کہیں باہر سے, گھر گیا, بعد میں آیا تو بڑا غصے میں. میں نے کہا ہوا کیا, کہنے لگا واقعہ یہ ہوا. میں نے کہا کیا ہوا, کہنے لگا ابے نو ہارٹ اٹیک ہویا, دل دی تکلیف شروع ہوئی. مینوں پتہ لگا ابا مرضیاں کو گولی لے کے آیا. تو میں جا کے ابے نو لڑیا, میں کہا ابا پرانی گل پرانی سی, منع کیتا کیوں گیا. تے ابے نے ہاتھ جوڑ کے آکھیا پتر مینوں انج لگا سی جویں میں مرن لگا تے ہور کوئی نہیں سی ایتھے, تے میں انہاں دی دکان تے گیا تے پر چستا پتر دی منہ چوں کی جملہ نکلیا, آندا ابا ایدے نال تے مر جاندا تے چنگا سی. مرضیوں کا جو حامی ہے, مرضیوں کا جو حامی ہے, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. یہ اثرات ہوتے ہیں جب بندے کا ذہن پلٹتا ہے تو پھر وہ انقلاب ہوتا ہے, انقلاب ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں نے میرے کارکنوں کو غلط پروپیگنڈے کر کے لوگوں کو کہا کہ اب ان کے بزرگوں کو انہیں مروا دینا جی. اور وہ نوجوان جن کے بسترے گھر سے باہر آتے تھے اور وہ 3 دن ختم نبوت کے دفتر میں سوتے رہے, اور آج ان کی شادیاں میں بڑے ہو گئے, واقعات سناتے ہیں. ایسے دور بھی گزرے جسے سمجھ آ جائے نا ختم نبوت کیا ہے, پھر وہ کمپرومائز نہیں کرتا. اور وہ نہ مدرسے پڑھے, نہ درس نظامی کیا, نہ کتابیں پڑھی, یہ جلسوں میں ہی سنا انہوں نے. اس لیے یہ جلسوں پہ ختم نبوت کا پیغام دلانا اتنا ضروری ہے کہ بندے کی زندگی بدل جاتی ہے, بندے کی زندگی بدل جاتی ہے, انقلاب آ جاتا ہے.
ذہن سازی ہوتی ہے. اس لیے پیر صاحب نے آج عرس ہے لیکن ختم نبوت کا پیغام دلوایا ہے کہ ختم نبوت کیا ہے اور ہمیں کرنا کیا چاہیے. اور میں نے اسی تناظر میں آج ذہن سازی کرنے کی کوشش کی. ختم نبوت کا عقیدہ سب سے بنیادی عقیدہ اور اس کی پہرا داری دینا ہم سب کا فرض ہے. اس وقت قادیانی گدے، قادیانی چڑیلے ختم نبوت کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی ہیں اور امت کے ایمانوں کو ذبح کر رہی ہیں. اے امتی اور مرزے کے جھوٹے ماننے والے اس کے لیے دن رات لگے ہوئے ہیں. وہ تو اپنے آقا کا سچے نبی کا سچا امتی ہو کر تو ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے کیوں خاموش ہے؟ وہ جھوٹے کے لیے نکلا ہے، تو سچے کے لیے نکل. اس نے جھوٹے کے لیے پیسے لگائے ہیں، تو سچے کی ختم نبوت کے لیے لگا. وہ جھوٹے کے لیے لٹریچر چھاپ رہے ہیں، تو سچے کے لیے لٹریچر چھاپ. وہ جھوٹے کے لیے میدان میں آ رہا ہے، تو سچے کے لیے میدان لگا. بس شرط اتنی ہے، میدان لگانا تیرا کام ہے. بابا جی خادم رضوی کہہ گئے نے مالک کانڈ نہیں لگن دے. مالک کانڈ نہیں لگنے دے. شرط اتنی ہے میدان میں کھڑا ہو جا. بس مالک جانن تے میدان جانے، نوکران کا کی کام ہے. تو ختم نبوت کے لیے اپنا وقت نکالو، ختم نبوت کے لیے اپنا پیسہ نکالو، ختم نبوت کے لیے اپنی زبان کھولو، ختم نبوت کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کرو. اور ختم نبوت کے لیے لکھ سکتے ہو تو لکھو، بول سکتے ہو تو بولو، پڑھ سکتے ہو تو پڑھو، پڑھا سکتے ہو تو پڑھاؤ. ختم نبوت کا کانفرنس ہو، دریا بچھا سکتے ہو تو دریا بچھاؤ، بینر لگا سکتے ہو تو بینر لگاؤ، لنگر پکا سکتے ہو تو لنگر پکاؤ، تقسیم کر سکتے ہو تو تقسیم کرو. اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم بول کے یہ تو کہہ دو اے ختم نبوت والے جڑے کام لگے نے کام چنگا ہے. پروپیگنڈے سے تو زبان روک لو، پروپیگنڈے سے تو زبان روک لو. یہ کہو جڑا کردے پہلے کردے سونا پہلے، یہ بھی تیری حمایت ہو جائے گی، یہ بھی تیری حمایت ہو جائے گی. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے حدیث مبارکہ ہے، ایک تیر 3 آدمیوں کو جنت لے کے جائے گا. ایک تیر بنانے والا، ایک تیر اٹھا کر میدان جہاد میں لے جانے والا، تیسرا اس تیر کو چلانے والا. جو کر سکتے ہو وہ کر دو، جو کر سکتے ہو وہ کر دو. اور کچھ نہیں تو ختم نبوت کے نعرے لگا جاؤ، اور کچھ نہیں. 53 کی تحریک میں 5-6 نبینے تھے نا، نبینے، انہوں نے کہا ہم اور تو کچھ کر نہیں سکتے، کھاتے پیتے مر جائیں گے. تحریک 53 تھی، وہ بھی میدان میں نکل آئے، ایک دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر چلنے لگے، نعرے لگے. اگلا کہتا ہے تاجدار ختم نبوت. پچھلے 5 نبینے کہتے ہیں زندہ آباد زندہ آباد، تاجدار ختم نبوت. اگلا کہتا ہے مرزے پہ لعنت. پچھلے یہ نعرے لگا کے تحریک میں شامل ہو رہے ہیں. پولیس آئی، پکڑ کے تھانے لے گئی. اور نبینیاں نو کی کرنا سی، انہوں بھا لیا. نبینیاں بھی ایک دوسرے چال سچی بھی انہوں نے کریے کی. انہوں نے 53 میں تحریک میں یہ واقعہ لکھا، انہوں نے کریے کی. انہوں نے کرنا کی یہ 6-7 ہے ہمیں باری باری انہوں نے آنے سانو پیشاب کرا تے لے جانا تے پولیس والے رہنا. آج کلے تے جا نہیں جلدے، ہم تو پتہ نہیں تھانے دا واش روم کتے. وہ ایک نبینہ تھوڑی دیر نے کہا میں واش روم ہے پیشاب ہے، انہیں کہا لے جا اوے پولیس لے جا. وہ آ کے جے بیٹھے نہیں نا، وہ 5 منٹ بیٹھا، دوجا کہندا مینوں بھی آیا ہے. وہ دو بیٹھا، تیجا کہندا مینوں بھی آیا ہے. وہ 7 باری جدوں گئے نا تے 8ویں باری دوجا کہندا مینوں پیاس لگی ہے. وہ کوئی اور سوال کر چھڑے، کوئی اور. وہ پولیس والا تنگ آ کے انہاں کہ نبینیاں دی جان چھڈو، انہاں تے ساڈی نیندر آرام راتی کر چھڈی. لیکن جب وہ نکلے نا انہوں نے کہا چلو انہوں جان دو بھی جاؤ جو گھر چلے جاؤ. FIR تو ہی کوئی نہ کی پھڑ کے تحریک دا ذرا زور کم کرنا سی. وہ جدو نکلے نا تو جدو تھانے دا بوہا باہر نکلے نا، اگلا کہندا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لو نعرے مار دے اپنے گھر ٹر.
عبداللہ صاحب نے ایک اور واقعی کی اشارہ کر دیا. وقت کافی ہو گیا تھا, میں تو آدھے گھنٹے کے موڈ میں تھا, گھنٹہ ہو گیا. چشمے مارو شر, واہ واہ واہ, کچی صاحب تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, واہ انتیاں تے لانا دے بے شمار, مرتیا بلانا مرتیا بلانا مرتیا بلانا مرتے کانے دلانا مرتیا بلانا مرتیا بلانا مرتیا بلانا مرتیا بلانا مرتیا نوازو بلانا مرتیا نوازو بلانا جائے دوائی لیندے نے انہیں دلانا مرتیا بلانا مرتیا بلانا تیرے دوائی لیندے نے انہیں دلانا پنڈا نے نہیں چلا کہندے جی, میں کہا جی انج دے چلے ہون تے مرزائی موقع نہ جان. جی مار شوکت صاحب نے چلے نو انعام دیتا ہے. تو ختم نبوت پہ دیوانہ ہونا ضروری ہے. 53 کی تحریک چلی تو ملک میں پریشر تھا کہ جلوس نہ نکالا جائے. عوام نکل آئی, حضور کے غلام نکل آئے, آگے بیریئر لگا تھا, فوجی کھڑا تھا. اس نے کہا آگے نہیں جانا, نعرہ لگاؤ گے تو مار دیں گے. اس نے کہا یہ کیا مسئلہ ہوا؟ اس نے نعرہ لگایا تاجدار ختم نبوت. جس کو نعرے سے پیارے ہاتھ اٹھا کے پیار محبت سے جواب دینا, تاجدار ختم نبوت. او فوجی نے بندوق کا بٹ مارا, پیشانی پہ سر پھٹ گیا, خون گلکاریاں کرتا ہوا قمیض پہ بے ہوش ہو گیا. اٹھایا, ٹرک میں ڈالا, قریب ملٹری کورٹ تھی, لے گیا. وہاں جا کے ہوش آیا, اٹھایا. کرنل صاحب چاچ صاحب نے ملٹری کورٹ کہا اس کا جرم کیا ہے؟ کہا یہ ختم نبوت کا نعرہ لگاتا ہے. اس دیوانے نے سنا یہ جرم ہے. اس نے کہا تاجدار ختم نبوت. جج نے قلم چلائی, کہا 1 سال قید. اس نے پھر نعرہ لگایا تاجدار ختم نبوت. اس نے کہا 2 سال قید. اس نے پھر نعرہ لگایا تاجدار ختم نبوت. وہ سال کی سزا بڑھا رہا ہے, یہ نعرے بڑھا رہا ہے. جب گیا نا 25 سال تک تو اس نے اور وجد میں نعرہ لگایا تاجدار ختم نبوت. اس نے کہا 25 سال سے بھی نہیں ڈرا. اس نے قلم کو موڑتے ہوئے کہا اس کو ابھی میری کوٹ سے باہر لے جا کر گولی مار دو. جب گولی کا آنے سنا تو وہ مجاہد دیوانہ وہاں اور ملٹری کوٹ میں گھوم گیا, وجد میں آ گیا. اس نے کہا مدینہ کی طرف جاتی ہوئی فضا کرا رہنا, میرے آقا کو میرا آخری سلام دینا اور کہنا کہ مقتل میں آپ کا دیوانہ کہہ رہا تھا تاجدار ختم نبوت. جب اس نے پھر نعرہ لگایا تو جج نے ٹیبل پہ ہاتھ مار کر مکے مار کر کہا وہ اسے چھوڑ دو, یہ تو دیوانہ ہے. اسے چھوڑ دو, یہ تو دیوانہ ہے, اسے چھوڑ دو. تو وہ دیوانگی ایسی ہو تو پھر کرم ہو جاتا ہے, پھر کرم ہو جاتا ہے. واقعات لوہے حافظہ پہ اتر رہے ہیں لیکن وقت خاصا ہو گیا ہے. آج کی گفتگو کا محاصل اتنا ہے کہ جو تمہارے پاس صلاحیت ہے نا اس کو حضور کی ختم نبوت کے لیے بروئے کار اللہ. اور اگر تمہارے محلے میں تمہارے علاقے میں کہیں مرزائی قادیانی ہیں تو ان کا معاشرتی بائیکاٹ کرو. مر جائے تو جنازے پہ نہیں جانا, مر جائے تو فاتحہ نہیں پڑھنی, مر جائے تو کوئی افسوس کی بات نہیں کرنی کیونکہ شریعت اجازت ہی نہیں دیتی. اور اس کی شادی کی دعوت آئے تو نہیں جانا, اس کی شادی اس کو اپنی شادی پہ نہیں بلانا. اور مرزائیوں کی مصنوعات شیزان, جیم, اچار, OCS کمپنی, یونیورسٹی
پروڈکٹس, اسٹیبلائزر, شاہتاج شوگر, شاہتاج کوکنگ آئل, شاہتاج اور جتنی بھی اس کی پروڈکٹس ہے, جو آپ کو پتہ چل جائے اس کا بائیکاٹ کرنا ہمارا قانونی حق ہے, کوئی ہمیں روک نہیں سکتا. ایک چیز ہم نہیں لینا چاہتے, کوئی سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا نہیں ہوتی, یہ ہمارا قانونی, اخلاقی اور دینی حق ہے کہ ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں, معاشرتی مذہبی بائیکاٹ کریں, اور جو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق رہیں. اور شریعت تو کسی غیر مسلم کو, کافر کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کی اجازت نہیں دیتی. جب رحمت اللہ اس پر رحمت نازل ہونے کی دعا کی اجازت نہیں دیتی تو جنازہ پڑھنے کی اجازت دیتی ہے؟ لہذا مکمل بائیکاٹ کرے, ختم نبوت کا پہرا دے. وما علیہ الا البلاغ.